میں ہوں ارشاد کھوکھر. آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ پارٹی نیوز چینل. کافی دنوں سے میرے پاس ایک انفارمیشن تھی تو میرے ذہن میں آیا کہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. ایک بڑی دلچسپ ایک معلومات ہے. اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ہر چیز کے دو پہلو ہی ہوتے ہیں, نیگیٹو بھی پازیٹیو بھی. میں جو ابھی آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں وہ ہے تو بہت پازیٹیو چیز, لیکن اس کو نیگیٹو سینس میں, نیگیٹو کا منفی جو انداز میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ معاملہ ہے اینٹی کرپشن سے جڑا ہوا. اینٹی کرپشن کا جب نام آتا ہے تو وہ کتنی کرپشن ہی کرپشن, وہاں جتنے بھی کیس جاتے ہیں کتنا ان کا رزلٹ کیا ہوتا ہے, کتنے کیس بنتے ہیں, کتنے کیس کن لوگوں کے پہ ثابت ہوتے ہیں, 1% بھی نہیں. وہ جو میری معلومات ہے, میں نے گزشتہ تھوڑا بجٹ کو جب میں نے تھوڑا کھنگالا تو لاسٹ ایئر کی بجٹ میں بھی میں نے دیکھا تھا کہ اینٹی کرپشن کے لیے 3 کروڑ 10 لاکھ روپے رکھے گئے فارزنک لیب کے لیے. اب فارزنک لیب کا جب معاملہ آتا ہے تو ایک وہ سندھ گورنمنٹ والی جس کی وہ تو اربوں روپے کی بجٹ. پھر میں نے معلومات کی کہ نہیں, یہ اس سے ہٹ کے ہے. یہ اس سے ہٹ کے کیا ہے, اس سے کیا ہوگا, اس سے مختلف آلات خریدے جائیں گے. وہ آلات کیا ہوں گے؟ مجھے جو بات اچھی لگی کہ اس میں ایسے آلات ہوں گے کہ ہم نے دیکھا کہ اکثر جو فراڈ ہوتے ہیں, جعلی دستخط, بیک ڈیٹ میں دستخط, ہم نے دیکھا خاص طور پہ جو ہے جتنے بھی اپائنٹمنٹ ہو رہے ہیں, ایجوکیشن میں ہم دیکھ چکے ہیں, محکمہ بلدیات میں دیکھ چکے ہیں کہ جعلی دستخط کے ساتھ ابھی تک جو ہے وہ اپائنٹمنٹ ہو رہی ہیں. 13,000 اپائنٹمنٹ جو ہے ہوئی, اس پہ جو ہے بڑا ایکشن ہوا, انکوائری ہوئی محکمہ بلدیات میں, لیکن وہ 13,000 سے 17-18,000 پہ پہنچ گئی ہیں. تو یہ کوئی نہیں. اچھا, اور یہ جعلی دستخط ایسی چیز ہے جب تک اس کی آپ جو ہے اس سے عدالتوں کو بھی دھوکے میں رکھا جاتا ہے. تو یہ اس پروگرام کے آپ کو میں تفصیلات بتانے جا رہا ہوں. جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کریں, اور ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. مجھے اچھی اس لیے لگی ہے کہ یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اتنی جعل سازی ہوتی ہے. اس میں موبائل ڈیٹا, ہمارے جیب میں موبائل پڑا ہے, ہمارے ہاتھ میں, ہم نے اس کا ڈیٹا پڑھ لیا, ہم نے سمجھا کہ ہم آزاد نہیں. دنیا ترقی کر چکی ہے. فارنسک لیب کے ذریعے آپ کا وہ موبائل ڈیٹا ہو, آپ کا کمپیوٹر ہو, آپ کا لیپ ٹاپ ہو, بھلے اس سے آپ جتنا بھی ڈیٹا جو ہے ڈیلیٹ کر دیں وہ ظاہر ہوتا ہے. دنیا ترقی کر چکی ہے. تو یہ مجھے تو ایک پازیٹیو چیز لگ رہی ہے. اب جعل سازی, اسٹامپ پیپر میں جعل سازی, اسٹامپ پیپر کا ایک مثال دوں آپ کو. میں رپورٹ کر چکا ہوں کہ عدالت کو کس طرح اندھیرے میں رکھا گیا. ایک اسکینڈل تھا 6 فلور ملوں کا, سکر ریجن کی, وہ اس میں اسی جعل سازی کا سہارا لیا گیا, جعلی اسٹامپ پیپرز پہ. وہ کہ بھائی یہ جو ہے بارگننگ کی کھانے ایک جو ہے مالکان سے جو ہے ایگریمنٹ کر کے محکمہ خوراک والوں نے ان کے ملوں میں گندم رکھوائی, وہ گندم بیچ کے کھا گئے. بعد میں معاملہ آیا, تحقیقات ہوئی, نیب میں معاملہ, تو وہاں پہ معاملہ یہ آیا کہ نہیں, یہ تو ان کا تھا ہی نہیں, وہ تو ان کے مالکان نے کہا اس میں قصور نہیں ہے. یہ تو جو ہے وہ دوسرے جو ملازمین کے نام پہ انہوں نے پلی بارگن کرا کے اور جو ہے وہ کہا کہ نہیں, وہ ان میں مالکان کا قصور نہیں ہے. وہ جو ایگریمنٹ اوریجنل تھے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے, وہ غائب. بیک ڈیٹ میں جو ہے پرانے اسٹامپ پتہ نہیں کہاں سے, مافیا ہر جگہ بیٹھی ہے, وہ لا کے وہ کورٹ میں پیش کیے گئے. اسی وقت بھی میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ یہ کوئی سوال کیوں نہیں اٹھاتا عدالت میں کہ ان فلور ملوں کے اکاؤنٹ چیک کیے جائیں, کہ ان کے جو اکاؤنٹس جو ہے ان کے ٹرانزیکشن ان کے نام پہ ہی ہوتی رہی ہے, یا وہ جو ملازمین جن کے جو آپ نے پلی بارگن کی ہے نہیں. تو مطلب اس میں یہ ایسی جعل سازی ہے کہ اس میں عدالت کو بھی اندھیرے میں رکھا جاتا ہے. یہ اگر ایسا کوئی سسٹم بن جاتا ہے مجھے اچھا لگا, اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں. لیکن بات گھوم پھر کے وہیں پہ آتی ہے کہ اینٹی کرپشن ایسا تو نہیں ہوگا کہ اسی کو بھی وہ کمائی کا ذریعہ بنا لیں گے. اگر کمائی کا ذریعہ بنا لیا پھر تو دن دگنے رات چگنے والا قصہ ہوگا. پہلے ہی زیادہ کرپشن ہے. اب اس کا ایک پہلو اور بھی بتاؤں کہ لاسٹ ایئر اب یہ اتنا آسان نہیں ہے, اس لیے کہ گزشتہ مالی سال میں اس کے لیے جو رقم رکھی گئی تھی وہ لیپس ہو گئی, استعمال نہیں ہوئی. چند دن پہلے میں نے جا کے محکمہ خزانہ والوں سے یہ, کیونکہ میں کافی دنوں سے اس پہ لگا ہوا تھا کہ مجھے یہ اچھی اسٹوری لگ رہی تھی کہ جا کے پوچھوں, تو ہاں وہاں سے جواب ملا کہ نہیں وہ پیسے لیپس ہو گئے, لیکن وہ ری ویلیڈیٹ ہوں گے, اس بجٹ میں آئیں گے. اب آئیں گے پیسے, اس کا کیا ہوگا
किस तरह इस्तेमाल होंगे, अमाउंट भी 3 करोड़ 10 लाख, उसमें अगर जो है ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अच्छा, एंटी करप्शन का मामला अलग, अब उसमें और भी कोई होने देंगे? अच्छा, अगर ये लैब बन भी गई तो वहाँ कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, किन को आने देंगे, तो सबसे बड़ा मसला ये भी है। तो ये एक अगर लैब बन जाती है, ऐसा कोई सिस्टम एंटी करप्शन में बन जाता है, तो वो एक बेहतरीन होगा। उससे तमाम लोग जो है मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, इदारे हो सकेंगे। एंटी करप्शन का काम ये नहीं है कि क्राइम जो है वो कोई अमन अमान की सूरत हाल, या ये क्राइम ये करप्शन है उसी को रोकना है ना। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि एंटी करप्शन का जो किरदार रहा है उसके बारे में कोई भी एतबार कम, कोई, अब मैं क्या बताऊँ आपको, एतबार नहीं करते। लेकिन ये मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि अगर ये कुछ बन जाता है ये सिस्टम, तो उसके पॉजिटिव असरात, आखिर में वही बात कि हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं पहलू। अब उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।